الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے اندر، ساری زمین پر اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں۔ اور جو مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں، اللہ کے گھروں کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بہت بڑے درجے ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی وہ بڑی باعزت زندگی گزاریں گے۔ جنہوں نے اللہ کے گھروں کا خیال نہیں کیا، مسجد کا احترام نہیں کیا، مسجد کی حفاظت نہیں کی اور مسجد کو آباد نہیں کیا، تو پھر کل قیامت کے دن ایسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مسجدوں کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پوری زمین اللہ نے بنائی، پوری آسمان اللہ نے بنایا، اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے اس سرزمین پر، اس زمین پر اللہ نے اپنا گھر بنوایا، تعمیر کروایا۔ اسی لیے جہاں جہاں اللہ کے گھر موجود ہیں، جہاں جہاں مسجدیں موجود ہیں، وہاں وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ زمین کا جو خطہ ہوتا ہے جس پر مسجد بنائی جاتی ہے، وہ زمین کا خطہ قیامت تک وہ مسجد ہی میں رہتا ہے، اور یہاں چھوڑ کر بازو میں اچھی جگہ مل جائے، اس مسجد کی جگہ کو چھوڑ کر مسجد بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسجد کا جو خطہ ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، یہ ٹکڑا زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے یعنی اوپر سجدے کرنے والے موجود ہیں، ذکر کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے موجود ہیں۔ اس طرح یہ فخر کرتا ہے۔ اسی لیے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں، سارے مسجدیں دنیا کے اندر، چاہے وہ کسی ملک کے اندر موجود ہو، وہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہے، وہاں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جاتا۔ محض مسجد میں آنے کے بعد انسان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں جس اللہ کے سامنے جا رہا ہوں
وہاں کوئی اللہ کی تصویر نہیں ہے، وہاں کوئی اللہ کا مجسمہ نہیں ہے کہ کوئی گڑی بنا لیا جائے اس کے سامنے سجدے کیا جائے، کوئی بڑی فوٹو لگا دیا جائے اس کے سامنے سجدے کیا جائے۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے اس کا تصور یہی ہوتا ہے ساری کائنات کا بڑا، ساری کائنات کو پالنے والا وہ اللہ ہے جس اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمین پر جو چیز بنائی وہ کعبۃ اللہ بنائی۔ وہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر یعنی بنیادیں تو کعبۃ اللہ کی تھی، گناہ تو کعبۃ اللہ کے تھے، اور آدم علیہ السلام نے ایک نئی تعمیر کعبے کی بنائی۔ یہ کعبے کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کر دیا، ساری دنیا کو ختم کر دیا طوفان کے ذریعے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کی عمارتیں اٹھا دی گئی، صرف وہاں گناہ باقی رہ گیا، بنیادیں باقی رہ گئی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر جنہوں نے کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دودھ پینے والے بچے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر فلاں جگہ جا کر چھوڑ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے لگا دیا کہ بتاؤ ان کو کہاں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے شام میں رہنے والے اپنے بیوی بچے کو لے کر یعنی نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں جہاں جو بستیاں آتی، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ اللہ نے یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، تو جبرائیل فرماتے نہیں ابھی آگے جانا ہے۔ تو جب ایک ایسی وادی کے پاس پہنچے جہاں پر کانٹے دار درخت، کوئی یعنی وہاں پرندہ نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی انسان نہیں، سارا جنگل کا جنگل رہا تھا، وہاں پر ایک ٹیلا، ایک اونچی جگہ تھی جہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادیں تھی۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں ٹھہراؤ اور تم اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھپر ڈالے وہاں پر، اور اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر توشادان میں کچھ کھجوریں تھی اور کچھ پانی تھا، حوالے کر کے نکل گئے۔ تو اس وقت حاجرہ علیہ السلام نے یہی پکار کر کہا کہ میرے سرتاج آپ مجھے چھوڑ کر اکیلے چلے جا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ انہوں نے پکارا، 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر جواب دیے کہ آگے بڑھا۔ تو پھر آخر میں حضرت حاجرہ کے دل میں یہی بات ڈالی گئی کیا اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس بستی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، سارا جنگل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پینے والے بچے تھے اور ایک عورت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر شہر کو آباد کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ملک شام ہی میں ٹھہرے رہے جب تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان نہ ہو جائے، جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹے رہے تو وہاں پر قبیلے جرہم کے لوگ آئے اور وہاں پر دیکھا، وہ لمبا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ زمزم کا کنواں وہاں پر نکل گیا، زمزم کا پانی نکل گیا۔ پانی کو دیکھ کر قبیلے آ کر وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک بڑا قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا، وہاں پر ایک شہر بن گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا جوان ہے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قریب گئے تو بیٹا باپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔
ہر ابراہیم علیہ السلام نے خیریت وغیرہ پوچھنے کے بعد فرمایا کہ بیٹے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہوا ہے، کیا تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دو گے، میری مدد کرو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان ضرور پورا کروں گا، بتاؤ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے، میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، جو اونچی چیز نظر آ رہی ہے، وہاں پر اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اپنا گھر بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ دونوں باپ بیٹے مل کر جب وہ ٹیلے کو ہٹائے تو واقعتاً اس کے اندر جو کعبۃ اللہ کی بنیادیں تھی وہاں پر رہی، باپ بیٹے نے دیکھا اسی پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا باپ بیٹے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کی مکمل تعمیر ہو چکی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معزز اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کے یعنی تعمیر کے لیے، بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، جو پیغمبر کے اللہ کے دوست ہیں۔ ایک پیغمبر نہیں بلکہ دو دو پیغمبر اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کرتے ہوئے اسی لیے دنیا کے اندر لوگ کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی بڑی مسجد بنا دیتا ہے، کسی کا نام مسجد کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے مسجد بنائی، تو اس کے اندر ایک تکبر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، میں بنایا سے فلاں جگہ مسجد ہے، یہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے، اسماعیل علیہ السلام کے دست مبارک سے ایسا اللہ کا گھر بنایا گیا جو قیامت تک کے لیے وہ اللہ کا گھر رہے گا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان وہ رہے گی، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت رہے گی، لیکن اتنی معزز گھر بنا رہے دل کے اندر یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد کو اوپر کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا، یا اللہ میں آئے ہمارے پروردگار اس کو قبول کر لیجئے۔ بناتے ہوئے عاجزی دیکھیے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ عاجزی آئی کہ اللہ یہ ہمارا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تیرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، یہ آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے کوئی آخر کیا اس کے اندر صلاحیت کی بات نہیں ہے، آپ نے حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور اللہ آپ نے مجھ سے کام لے رہا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی دو اور دعائیں کی وہاں پر۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلی بنیاد کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے، قیامت تک وہ اللہ کا گھر رہے گا، کوئی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن یعنی ایک حبشی آدمی آ کر کعبۃ اللہ کو گرائے گا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہاتھ لگایا تو اس کا برے انجام ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، چاہے دنیا کے اندر کونے کونے میں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، وہ قیامت تک اللہ کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کی زمین کو نہ کوئی آدمی کہہ دیا کہ میں مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو اس آدمی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ مسجد کی زمین کو دوسروں کو حوالے کر دے، دوسروں کو بیچ دے۔ مسجد کی زمین جب اللہ کے نام پر کر دی جائے، وہ قیامت تک وہ وقفی رہے گی، قیامت تک خود اس زمین کے مالک کو اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں ڈالی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود رہی۔ البتہ اس کے اندر چیریاں وغیرہ آ گئے تھے، یعنی گرنے کے قریب تھا، چیریاں آ گئے تھے، بالکل پرانا ہو چکا تھا۔ تو اس وقت قریش مکہ نے سب مل کر کہا کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر نہیں کیا۔ قریش مکہ نے دیکھا کہ اس کے اندر چیریاں آ چکی ہیں، دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے، تو سارے قبیلے والے جمع ہوئے،
اور ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کیسے اس کو شہید کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہید کریں اللہ کا عذاب آ جائے۔ دیکھیے اندازہ لگاؤ، وہ کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ڈرتے تھے اللہ سے، تو کیسے کیا جائے؟ تو اس میں ایک آدمی تھا ولید، اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر سے 2 پتھر ہٹاؤں گا، پھر اس کے بعد تم لوگ میرا ساتھ دینا۔ تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس کو ہٹانے دو، رات گزاریں گے، صبح تک یہ صحیح سلامت رہا تو صبح میں ہم تعمیر کریں گے۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا کہ ولید نے کعبۃ اللہ پر چڑھ کر کدال لے کر پتھر ہٹانے سے پہلے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے گھر کے ساتھ برا معاملہ نہیں کر رہے، بری نیت نہیں ہے کہ تیرے گھر کو شہید کر دے اور اس کو ختم کر دے، ہمارا ارادہ نیک ہے کہ ہم تیرے گھر کو نئے سے بنائیں۔ تو اس نے 2 پتھر وہاں سے نکالے اور نیچے اتر آیا، رات گزری، صبح میں کچھ نہیں ہوا، سب صحیح سلامت تھا۔ تو سارے قبیلے والے وہاں سے آ کر یعنی کعبۃ اللہ کو شہید کیے۔ پھر دوبارہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت اللہ کے نبی کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی اس وقت اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ کی تعبیر میں حصہ لیا۔ خود اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، حجر اسود کو لگانے کا موقع ہوا، لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے مل جائے، ہمارے قبیلے کو مل جائے، بہت بڑا اختلاف ہوا۔ اس کے اندر ایک عقل مند بوڑھے میاں تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا جھگڑا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہم میں سے کسی ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں، کسے طے کریں فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ جو مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا ہم اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب سب لوگ انتظار میں تھے کہ اس وقت کون مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جب مسجد حرام میں داخل ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب اللہ کے نبی مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے اس فیصلے پر راضی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم راضی رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو سارے حالات سنائی گئی کہ اس طرح اختلاف ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب حجر اسود لگانے کا موقع ہے، تو ایسا کرو ایک لمبی چادر لے کر آؤ۔ لمبی چادر لائی گئی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر رکھ دیا، اور جتنے قبیلے مکے کے اندر موجود تھے وہ سارے قبیلے والوں کو حکم فرمایا کہ قبیلے کا سردار، قبیلے کا بڑا آدمی آئے اور اس چادر کو پکڑے، سارے قبیلے والے اس چادر کو پکڑنے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو چنانچہ اسی طرح کیا گیا کہ حجر اسود کو اس چادر میں رکھا گیا، سارے قبیلے والے اس چادر کو پکڑے اور لے جا کر اللہ کے نبی خود اپنے دست مبارک سے اٹھا کر وہاں پر لگا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ جب اللہ کے نبی بنائے گئے، وہی کفار مکہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے وہی آپ کے دشمن بن گئے، وہی آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینے کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مسجد، کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں پہنچے اور قباء قبیلہ تھا، وہاں پر آپ کا پڑاؤ ہوا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے اللہ کی گھر کی تعمیر کی جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نہیں بولے، بلکہ صحابہ کو حکم فرمایا، اور خود بھی صحابہ ایک پتھر اٹھاتے تو اللہ کے نبی 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ خود اللہ کے نبی مسجد کے بنانے میں اپنا یعنی زبان سے بھی حکم کرے اور خود عمل کر کے بھی دکھلائے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو محنت کی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے تاریخ کے اندر اسلام آنے کے بعد جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور صحابہ بھی اس کے اندر پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کام میں شرکت کیے۔ پھر قباء میں ٹھہرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ تو مدینے میں داخل ہونے کے بعد
سب سے پہلے اس کے بعد مسجد نبوی کے لیے خود اللہ کے نبی اپنے پیسے سے آ کر کیا ہے جگہ خریدے. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جگہ خریدنے میں پیسہ لگوایا. بہرحال وہاں خریدنے کے بعد مسجد نبوی بنائی گئی، جو آج تمہیں ہمیں سب جتنے لوگ مکہ اور مدینہ جائیں گے سب لوگ کعبۃ اللہ کے پاس بھی نماز پڑھیں گے، اور مسجد نبوی کو جائیں گے تو سب لوگ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں گے. گویا یعنی وہ مسجد جب بنا دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہے گی. اس مسجد کی یعنی صورت کو اس مسجد کی حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے مساجد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور پچھلے دنوں میں سب سے پہلے اللہ نے زمین کو بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنا گھر زمین پر تیار کیا. اب اصل موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں. کیا مسلمان مسجد کی اسی طرح قدر کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کیا مسلمانوں کا تعلق مساجد کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا؟ افسوس کہ آج کل کے مسلمانوں کو نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ مسجد کے اندر کے اعمال سے تعلق. مسجد کو سمجھے ہیں رمضان کا ذریعہ، مسجد کو سمجھے ہیں جمعہ کا ذریعہ، مسجد کو سمجھے ہیں صرف شب برات شب قدر کا ذریعہ. اس کے علاوہ مسجد کی حیثیت مسلمانوں کے اندر کیا رہی؟ ہندوستان کے اندر مساجد کے اوپر جو دشمنوں کی بری نگاہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. مسجد کی قدر اللہ کے نبی سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں. جب تم اللہ کے گھر کو جانے لگو اتنا ادب کے ساتھ جایا کرو، وہاں جا کر بیکار کی باتیں، بیکار کی میٹنگیں، بیکار کی گفتگو، دنیا کی باتیں نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مسجد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز جیسی چیز، لہسن جیسی بدبودار چیز کھا کر مسجد کو مت آیا کرو. مسجد کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا، مسجد کا احترام کرنے کا بھی حکم دیا، مسجد کے آداب بھی بتلائے، اور مسجد کی تعمیر کا سلسلہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے مسجد بننے والی مسجد قباء ہے. اسی طریقے سے جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک ایک قانون اسلام کے اندر یہ بھی موجود ہے، ایک قانون، ایک حکم اسلام کے اندر یہ بھی موجود ہے، کوئی آدمی کسی کی زمین کو چھین کر کہہ دے کہ میں نے زمین پر وقف، یعنی میں نے مسجد کو وقف کر دیا، اور اس پر مسجد بھی بنا ڈالے، چھینی ہوئی زمین، غصب کی ہوئی زمین اگر اس پر مسجد بھی بنا ڈالے، اگر وہ لوگ مطالبہ کریں کہ ہماری مسجد ہمیں واپس چاہیے تو ایسی صورت میں وہ مسجد کے حکم میں نہیں رہے گی. اسی لیے مسجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا خاص پیسہ، پاکیزہ پیسہ لگاؤ، اس میں صدقے کا پیسہ نہیں چلے گا، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا، کوئی اور دوسرا پیسہ نہیں چلے گا. یہاں تک کہ حمام اور لیٹرین بھی بنا ہے، اپنا پاکیزہ پیسہ ڈالو. آج کل لوگ کیا کر لیں بولے تو لیٹرین حمام کے لیے سود کا پیسہ ڈال سکتے ہیں. حضرت انہوں بنا لیا سو مسئلہ، جبکہ فقہا مسجد کے کسی بھی سلسلے میں چاہے وہ حمام ہو، لیٹرین ہو، لوگ معلوم نہیں، بہت سارے ایسے متولی حضرات موجود ہیں، بینک کا انٹرسٹ آیا ہے وہ مسجد کو دیا لو، لیٹرین میں دعوا لو کہ لیٹرین ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا لیٹرین حمام مسجد کا ایک اہم حصہ نہیں ہے؟ کیا لیٹرین اور حمام کے ذریعے سے کیا انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ کیا اس کے اندر حرام مال لگانے کا کس نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ایسا اگر سود اور انٹرسٹ کا پیسہ آ جائے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ غریب کے حوالے کر دے اور ثواب کی امید نہ رکھے. غریب کے حوالے کرنے کے بعد ثواب کی امید نہ رکھنا، یہ اتنا ہی ہے مسئلہ. مسجد کے کسی حصے میں، وضو خانے میں یا حمام میں یا لیٹرین میں، کسی بھی چیز میں ناجائز پیسہ، حرام پیسہ لگانے کا حکم نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ کی نگاہ میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ نے فرما دیا سارے مسجد اللہ کے گھر ہیں.
وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. کوئی یہ کہا کہ یہ میری مسجد ہے، ہرگز نہیں کہہ سکتا کوئی. ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. چاہے کوئی آدمی اپنے خاص پیسے سے مسجد بنا کر مسجد کو دے دے اور یہ کہے نہیں اب میں ذرا ادھر روما بن لیتا ہوں، میرے پاس نہیں چلے گا یہ. تو اسی لیے شریعت نے مسجد کے سلسلے میں ایسے سخت قانون بنائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد کو چھین کر، مسجد کی زمین کو چھین کر کسی اور کی زمین پر مسجد بنا دے تو سمجھو کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ راضی ہوتے ہیں کہ بھئی آج کی قیمت کے حساب سے تمہاری زمین کے پیسے ہم دے دیں گے، راضی ہوتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں تو اور بات ہے. اگر راضی نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مسجد کو گرانے کا حکم ہے. تو آج فرقہ پرست طاقتیں سب سے پہلے اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے ہندوستان کے اندر جو 800-900 سال حکومت کیے وہ مسلمان تھے. اور مسلمان کسی بھی آدمی کی جگہ کو قبضہ کر کے، کسی بھی مندر کو ختم کر کے مسجد نہیں بنائے. چاہے وہ جامعہ مسجد دہلی ہو، چاہے وہ بابری مسجد کیوں نہ ہو، چاہے وہ گیان واپی مسجد کیوں نہ ہو، چاہے وہ متھرا کی عیدگاہ کیوں نہ ہو، یہاں یہ مسجد بنی ہے. اور مدن پلی کے اندر جتنے مساجد بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب مسلمان بادشاہ اگر اس وقت ہوتے ہیں تو پرانی سی پرانی مسجد، چاہے وہ جامعہ مسجد کی جگہ کیوں نہ ہو، کسی باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ تو وقف کی مسجد ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوگی. کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنایا گیا. لیکن آج فرقہ پرست طاقتیں سب سے پہلے انہوں نے بابری مسجد پر آنکھ ڈالا، خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے مورتیوں کو گاڑ کر انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے اندر ہماری مورتیاں ہیں، یہاں پر پہلے مندر تھی، اب اس لیے اس کو شہید کر ڈالو. تو ظلمن 1992 کے اندر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. پھر نام نہاد سیکولر پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنائے کہ یہی آخری مسجد ہے، اب ہم مسلمانوں کے کسی بھی مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد رہے گی. باقاعدہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کیا. لیکن جیسے یہ 6-7 سال سے 8 سال سے یہ حکومتیں آئی ہیں، یہ حکومتوں کے پیچھے ایک فرقہ پرست طاقتیں موجود ہیں. انہوں نے جیسے ہی بابری مسجد کو ظلمن، حالانکہ جج بھی اعتراف کیا تھا یہ پہلے مسجد تھی اور اس کو مسلمانوں نے قبضہ نہیں کیا، یہ آخر کیا ہے مسجد ہی رہے گی. لیکن آخر میں فیصلہ ہوا نہیں یہ مسجد کی جگہ کو آخر کیا ہے غیروں کو دے دو، اب ہم تمہارے لیے 5 ایکڑ زمین دیں گے. اس طرح کا فیصلہ سب کو دکھا ہے کتنا ظالمانہ فیصلہ تھا. اب دوسرا فرقہ پرست طاقتوں نے گیان واپی مسجد جو بنارس کے اندر موجود ہے اس پر انہوں نے یعنی آواز اٹھائی. اور اس کے اندر سروے کرائے. کیا ملتا مسجد کے اندر؟ کوئی بادشاہ، یہ مسجد کب بنی ہے معلوم؟ واٹس ایپ میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کوئی ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ یعنی اورنگزیب نے بنایا. اورنگزیب کے زمانے کی مسجد نہیں ہے وہ، اکبر جو بادشاہ تھا اس سے پہلے کی مسجد ہے وہ. اور خامخواہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اوپر غلط طریقے سے ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جیسے ہی بادشاہ بنے انہوں نے مندروں کو توڑا، مسجدوں کو وہاں پر تعمیر کرنا شروع کیا. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اور سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو منصف بادشاہ تھے، انصاف پسند بادشاہ تھے، ہندوستان کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا جو معاملہ کیا، اس زمانے کے اندر ہندو لوگ بھی موجود تھے لیکن ان کے ساتھ انصاف کا جو برتاؤ کیا اورنگزیب کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. ناحق طریقے پر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا. یہی فرقہ پرست طاقت ہے. اس لیے کہ اورنگزیب بڑے معتدل انسان تھے، بڑے خدا پرست انسان تھے، بڑے متقی انسان تھے. انہوں نے
50 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की। उस वक्त अंग्रेज आ चुका था, लेकिन अंग्रेज अपने सर को उठाने के काबिल नहीं था। ऐसी हुकूमत की उन्होंने, जैसे औरंगजेब का इंतकाल हुआ, जब अंग्रेज ने अपना सर उठाया, तो अब उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर फिरका परस्त ताकतों ने कहानियां कैसे भी बना सकते हैं, झूठी कहानियां बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि वहां पर मंदिर थी, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर करवा दी। औरंगजेब ने उस मस्जिद को तामीर नहीं की। औरंगजेब से पहले अकबर बादशाह के जमाने से पहले वो मस्जिद तामीर हो चुकी थी। कई 100 साल से वो मस्जिद मौजूद है। एक तो वो मस्जिद पर उन्होंने आवाज उठाई, दूसरा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी सर्वे किया जाए, उसके अंदर भी क्या की मूर्तियां हैं, हमारा मंदिर था तोड़कर बनाए। तीसरा दिल्ली की जामिया मस्जिद, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो सीढ़ियां के नीचे हमारा मूर्तियां हैं, इनको सब बोला देंगे कि पहले जाको। मेरे भाइयों, इसलिए आज फिरका परस्त ताकतें तमाम मसाजिद पर नजर रखे हुए हैं। जब तक मुसलमान अपने अपने मस्जिदों से ताल्लुक कायम नहीं करेगा, आगे जाने के बाद बहुत खतरा होगा। ये मस्जिदें, ये सबके, यानी सबके आकर क्या है, इसका हक बनता है। या अल्लाह का घर है, सब इस पर आकर क्या है, यानी सबका हक बनता है कि इस मस्जिद को आबाद किया जाए। मुसलमानों ने फजर की नमाज बरशीट ओढ़ले को सोना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने कहा कि भाई एक सफ, दो सफ, तीन सफ आने वाले मुसलमानों के लिए कई को आजा ऊपर की, आजा कई को भाई, हम ना सब डिस्टर्ब होता है उससे। कर्नाटक के अंदर तो बैंड ही लगा दिया गया, फजर की आजा लाउड स्पीकर पर नहीं दी जाएगी। कौन इसके जिम्मेदार? मुसलमानों ने मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया तो ये गैर उसको कब्जा करने के लिए आगे आ रहे हैं। मुसलमानों का ताल्लुक जैसे मस्जिद से दूर होता गया, गैर मस्जिदों पर हमला करना शुरू कर दिए हैं। क्या करेंगे हम लोग? ना हमारे बच्चों का ताल्लुक मस्जिदों से है, ना हमारा ताल्लुक मस्जिदों से है, ना मस्जिदों के आमाल से हमारा ताल्लुक मौजूद है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हर मस्जिद, हर कमेटी वाले अपने मस्जिद के कागजात मजबूती के साथ रखें। एक हरफ का नाम भी अगर रद्दो बदल हो गया, इसीलिए आज अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मस्जिद की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिद का जितना इहाता है, दोबारा उसको आकर क्या है, जाकर पूरा मुकम्मल तौर पर एक हरफ भी नीचे ऊपर किए बगैर बराबर सराबर उसको आकर क्या है, यानी कलेक्ट कर ले और मजबूती के साथ अपना पेपर बना ले। वरना आप देखे हैं कि ईद का मौका था, एक मदरसा था जामिया अशरफिया, वो मदरसे के पूरे पेपर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी महज उन फिरका परस्त ताकतों ने बुलडोजर लाकर सारे मदरसे को खत्म कर दिया, कई सारे लोगों के घरों को खत्म कर दिया, कई सारे लोगों के यानी मस्जिद के सामने के इहाते को खत्म कर दिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा ताल्लुक मस्जिदों से मजबूत रहा करें और तारीख पढ़ें। ये व्हाट्सएप की बातों पर यकीन ना करें। बहुत सारे व्हाट्सएप की बातों में, बहुत सारे ये सोशल मीडिया और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें घर में देखे तो टीवी देखते सो, टीवी 9 गते टीवी, ये सारी चीजें, ये सब हमारे दुश्मन है मेरे भाइयों, साफ कह रहा हूं। इन लोग आकर क्या है, हमेशा आकर रिपोर्ट वही पेश करते हैं जो फिरका परस्त ताकतें जो चाहते हैं। ये इंसाफ वाली बात, ये सही सच्ची वाली बात नहीं पेश करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे न्यूज जो मुसलमानों के दिमाग को भी खराब कर रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमान वहां जुल्म करे, सोच वहां ये औरंगजेब बादशाह जुल्म करे, सोच वहां मंदिर हटाकर मस्जिद बनवाई गई। मैंने शुरू में कह दिया, अगर कोई आदमी किसी मुसलमान की जमीन भी छीन कर मस्जिद बना देता है, नहीं चलेगी वो मस्जिद। तो जब जितने बादशाह गुजरे थे सब क्या उस वक्त अगर हिंदुस्तान की जमीन तंग थी क्या? हिंदुस्तान की जमीन इतनी वैल्यूएशन थी कि मजबूरन बादशाह जाकर किसी मंदिर को गिराए और अपनी मस्जिद वहां पर बनवाए। अगर मंदिर को गिरवाना होता तो सबसे पहले तिरुपति की मंदिर को गिराते थे। मंदिर को गिरवाना होता तो बड़े बड़े मंदिर ऐसे थे
काशी वगैरह में उसे गिराते थे, क्यों छोड़ डाले? इसलिए छोड़े कि वो मुसलमान सेकुलर थे, वो मुसलमान हर एक मजहब वालों को साथ लेकर चलते थे। वह उस जमाने के अंदर कोई बादशाह फिरका परस्ती से काम नहीं लिया, बल्कि बादशाह का वजीर हिंदू भी होता था, बादशाह का वजीर मुसलमान भी होता था। जब हिंदू बादशाह इस मुल्क पर हुकूमत किया तो उस हिंदू बादशाह का वजीर मुसलमान भी होता था, हिंदू भी होता था। ऐसा मिलजुल कर इस मुल्क को लोगों ने चलाया, बादशाहों ने चलाया। लेकिन आज ये फिरका परस्त ताकतें आए हैं और मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान टुकड़े टुकड़े करके हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की जमीन क्या चीज है। यहां टुकड़े करने वाले खुद टुकड़े हो गए। ये जमीन कभी टुकड़े नहीं हुई, ये जमीन में हमेशा हिंदू मुसलमान सारे मजहब वाले मिलकर जिए हैं, इज्जत के साथ जिए हैं, मोहब्बत के साथ जिए हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, चाहे फिरका परस्त ताकतें कुछ भी कर लो, हमारा ताल्लुक मस्जिदों से होना चाहिए। हमें आकर के मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के घर को आबाद नहीं किए, हम खुद नमाज नहीं पढ़ने वाले बने, हम खुद अल्लाह की अज़ान की बेकदरी करने वाले बने, तो फिर गैर क्या अल्लाह के अज़ान की कदरी करेंगे, कदरदारी करेंगे? फिर गैर जाकर मस्जिदों की क्या कदर करेंगे जब मुसलमान खुद मस्जिदों की कदर नहीं कर रहा है? इसीलिए हमें चाहिए अल्लाह का वास्ता मस्जिदों को आबाद करें, 5 वक्त की नमाज से आबाद करें और अपने बच्चों का ताल्लुक मस्जिदों से करवाएं। बच्चे अगर आते जाते रहेंगे, बच्चे अगरचे मस्जिद में आकर आवाज भी करें, लेकिन अल्लाह के वास्ते उनको बाहर भगाओ ना। इससे पहले बोल दिया हूं मैं, अगर हमारे मस्जिदों से बच्चे बाहर भगाने वाले बन जाए, कुछ लोग उड़ जाती, बाहर जाओ रे, फिर किसे आने की इजाजत है मस्जिद के अंदर? यही बच्चे कल जवान बनेंगे, यही बच्चे कल नमाजी बनेंगे, यही बच्चे उन बच्चों से बेहतर हैं जो बच्चे वीडियो गेम खेलकर अपना वक्त गुजारे। वो बच्चे इन बच्चों से बेहतर हैं। मस्जिद को आने वाले बच्चे उन बच्चों से बेहतर हैं जो घरों के अंदर टीवियों को अपना आंख लगा चुके हैं। ये मस्जिद को आने वाले बच्चे उन आवारा बच्चों से बेहतर है गलियों में शोर शराबा करने वाले। अगर हमने आज मस्जिदों से बच्चों को भगा दिया तो फिर मस्जिद में कल के दिन नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं मिलेंगे। आवाज करेंगे, बच्चे करे बोले तो आवाज करेंगे, क्या बच्चे बोले तो सूफी की जैसा आकर बैठ जाएंगे? अगर उनके पास उतनी अकल होती तो आवाज क्यों करते? हम भी एक जमाना मस्जिद के अंदर आते थे, जाते थे, आवाज करते थे। बच्चों की सिफत ही आवाज करना। उनको प्यार और मोहब्बत से समझाकर बिठा दो, उनको कहो कि बेटा आवाज नहीं करना, इसके बावजूद भी आवाज करते हैं, बर्दाश्त कर लो। मस्जिदों से ना भागाओ और उन बच्चों के जहनों के अंदर ये नफरत मत भरा करो। क्या भाई मस्जिद को कहते ये बढ़त में खाली अल्लाह रहती, कहीं कुछ जाना मस्जिद? मेरे भाइयों, नको करो ऐसा काम, अल्लाह का वास्ता। बच्चे शराब यानी शोर शराब करेंगे, शोर शराबा करेंगे, बच्चे ये करेंगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने वाले कौन है, वो देख रहे हैं कि इमाम साहब सूरह फातिहा कैसे पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी नमाज को कैसे पढ़ना है, कहां हाथ बांधना है, वो देख रहे हैं कि रुकू किस तरीके से करना है, वो देख रहे हैं कि सजदे किस तरीके से करना है। तो ये देखने के बाद यही नमाजी बनेंगे आगे जाने के बाद। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अपने मस्जिदों की हिफाजत हमें खुद करना है। हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, इस पर हमारा जान भी लगाना, हमारा माल भी लगाना और मसाजिद को आबाद करने की फिक्र। मोहल्ला इतना बड़ा मोहल्ला मौजूद है, जैसे जुमे में हम लोग आबाद हो रहे हैं, जुमे में सब एक जगह जमा होते हैं, इस तरह हर नमाज में जमा होने वाले बन जाएं, खुसूसन फजर की नमाज के अंदर। इसीलिए क्रिश्चियन की किताबों के अंदर मौजूद है कि मुसलमान उस वक्त तक ताकतवर नहीं बन सकते जब तक कि मुसलमान फजर की नमाज जुमे की नमाज की तरह ना बन जाए, फजर की नमाज जुमे की नमाज की तरह ना बन जाए। उस वक्त तक मुसलमान चाहे कुछ भी कर लें, मजलूम बनकर ही रहेंगे। देखे ने अच्छी मीठी मीठी दिन, छोटा दिन है, आराम से सो जाते, ना अल्लाह के घर को आने की फिक्र। जैसे रमजान में आते थे, फिक्र थी, सहरी में उठने की फिक्र थी, मस्जिद को आने की फिक्र थी, सारी मस्जिद भर जाती थी। रमजान चले गए, फिक्र चले गई, अब हम ना नमाजी, अब हम आकर क्या है, मुसलमान नहीं है, रमजान ही के मुसलमान है। अब तो हम जुमे टू जुमे आकर क्या फॉलो करेंगे मस्जिद? तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह का वास्ता हालात सही नहीं है, आगे बहुत हालात
میں کئے ایک دو سال سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، حالات بہت برے بنے ہوئے ہیں، کوئی حکومت کسی مسلمان کو ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ ہم خود اس ملک کے اندر اس ملک کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے سارے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ چند باتیں رہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں اور ان کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ کی مختصر سی سیرت، آپ کون تھے، آپ کیسے کہاں رہے، اور کیسے آ کر یعنی ہندوستان کے اوپر حکومت کیے، کیسے انصاف کا معاملہ کرے، یہ آپ کے سامنے آ کر مختصر طور پر اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ اب ہمارے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں۔ بہت سارے گھر والے یہ چھٹیوں کو غنیمت سمجھ کر چلے گئے، چھٹیوں کے اندر رشتہ داروں کے گھر چلے گئے۔ اب ان لوگوں کو نہ ایمان کی، ہمارے بچوں کی ایمان کی اگر فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کل ہفتہ کا دن ہے، 8 بجے صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک سمر کورس رکھا گیا ہے ہمارے مسجد کے اندر۔ ہمارے مسجد کے گھر کے اندر کسی گھر میں کوئی بچہ اپنے گھر میں نہ رہے، کوئی بچہ گلیوں میں نہ رہے، بلکہ اسے مسجد کو بھیج دو۔ مکمل طور پر تقریباً 1 مہینے سے زائد ایک کورس چلے گا، تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کو دین کی باتیں، ایمان کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، ہم کون ہیں، ان کو اگر ان کے ذہن بنا کر رکھیں گے تو یہی نسل انشاءاللہ ہمارے بعد یہی نسل کھڑے ہو کر کام کرنے والی بنے گی، اور انہی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حفاظت کا کام بھی لیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ سارے محلے کے اندر اپنے بچوں کو مسجد کے حوالے کریں، اور صبح 8 بجے یعنی فوراً مسجد کو بھیج دیں، اور انشاءاللہ 11 بجے تک یہ سمر کورس رہے گا، یعنی گویا مدرسہ رہے گا۔ بچے کو آ کر کیا ہے صحیح طریقے سے ہم انشاءاللہ اسلام اور دین کے سلسلے میں ان کی صحیح تربیت کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔